روزے میں جو کام مفسد نہیں ہے یعنی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے کام، بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنا، بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ نمبر 2، روزے میں خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری ہو جائے۔ نمبر 3، دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم۔ دل کی بیماری میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے وہیں زبان کے نیچے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دوا کا کوئی حصہ تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانا۔ اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے انجیکشن کم ہوتے ہیں، اکثر انجیکشن جو ہیں رگوں وغیرہ میں ہی لگائے جاتے ہیں، تو اکثر انجیکشن جو آج کل لگائے جاتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا انجیکشن ہو کہ سیدھی دوا دماغ میں پہنچتی ہو یا ڈائریکٹ ایک دم معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں گلوکوز چڑھوانا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے۔ لیکن بہرحال بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجبوری ہو تو چڑھوا لیں گلوکوز، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کرانا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور پیٹ میں کوئی چیز، معدے میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ روزے میں آکسیجن لینا۔ روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دوا سونگھنا۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی حصہ بدن کے اندر نہیں جاتا، لہذا ایسی دواؤں کے ساتھ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالنا۔ اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ تھی اور اس کا ایک سرا باہر تھا تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور چیز بھی شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا نلکی پر کوئی دوائی لگائی گئی ہو یا کوئی چکناہٹ وغیرہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نلکی پہ کوئی چیز نہیں، صاف ستھری ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جانا۔ ایک دم اگر حلق میں مکھی وغیرہ چلے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک مکھی وغیرہ چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 11، خود بخود الٹی ہونا۔ خود بخود قے آ جانے سے یعنی الٹی آ جانے سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر آدمی منہ خود جان بوجھ کر الٹی کرے ہاتھ وغیرہ ڈال کر اور وہ منہ بھر کے الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود ہو رہی الٹی بیماری کی وجہ سے، تو چاہے جتنی الٹی ہو، 1 ہو 2 ہو 10 ہو، منہ بھر کے ہو تھوڑی ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، حالت جنابت میں سبح کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے سویرے سے سحری کھا لی،
2:30 بجے 3 بجے کے قریب پھر اسے نیند آ گئی اور اسی حالت میں احتلام ہو گیا، صبح سے فجر سے پہلے پھر اس نے غسل کر لیا، تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں آتا۔ یہ مثلاً ایسا ہو گیا کہ بھائی فجر کے بعد لیٹے اور پھر اس کے بعد احتلام ہو گیا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت میں نمبر 13، دانت میں چنے کے بقدر غذا لگی رہنا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ہاں، کوئی چیز لگی رہ گئی دانت میں اور وہ چنے سے چھوٹی ہو مقدار میں، اور اس کو اگر آدمی نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بغیر نکالے اگر نکل جائے۔ اور اگر نکال کر دانت سے وہ چیز نکالی اور پھر باہر نکال کر اسے دیکھا اور پھر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے سے کم ہو کوئی غذا اور اندر کے اندر آدمی اسے نکال کر نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر چنے کے بقدر ہو، یعنی چنے جتنی ہوئی اور پھر اس کو نکل گیا، چاہے اندر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھے؟ چنے سے کم ہو اور اندر کے اندر نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نکلنا اچھی بات نہیں ہے، اور اگر باہر نکال لیا، چاہے وہ چنے سے کم ہو، کتنی ہو، ذرہ برابر بھی ہو، تو اس سے دوبارہ نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، باہر نکال کر دوبارہ نکلنے سے۔ اور اگر منہ کے اندر کوئی چیز نکل لی اور وہ چنے کے بقدر تھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور چنے کے بقدر نہیں تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو دری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نکلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ نمبر 15، پسینے یا آنسو کے 2 قطرے منہ میں چلے گئے۔ آنسو یا چہرے کا پسینہ 1-2 قطرے بلا اختیار حلق میں چلے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ نمبر 17، پان کی سرخی منہ میں رہ جانا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی کر کے منہ صاف کر لیا تھا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں، اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18، قے کا یعنی الٹے کا خود بخود لوٹ جانا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی خود حلق میں لوٹ گئی، یہ جان بوجھ کر اسے نگل لیا یعنی الٹی کو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کے قے ہوئی تھی تو اسے قصدن لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھیں آپ ذرا غور سے، اگر تھوڑی سی الٹی ہو اور وہ خود بخود منہ میں لوٹ جائے یا آدمی خود بخود اس کو منہ میں لوٹا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر منہ بھر کے الٹی ہو پوری، یعنی اتنا ہی الٹی ہو منہ بھر کے، مطلب یہ ہے کہ ایک دم قابو میں نہ ہو سکے، ایک دم باہر نکل جائے، اندازہ کر لے آدمی، اگر منہ بھر کے الٹی ہو اور اسے جان بوجھ کر آدمی اندر لے لے واپس تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 19، سر پر رومال بھگو کر رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 20، روزے میں مسواک کرنا۔ روزے میں خشک یا تر مسواک کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان عامر بن ربیعہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم۔ نمبر 21، روزے میں سرما لگانا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی حرج نہیں آتا۔ نمبر 22، روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس کیوں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ کان میں دوا ڈالنے سے اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ روزے میں خوشبو وغیرہ سونگھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی نہیں۔ نمبر 23، روزے میں خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 24، روزے میں بدن پر وکس لگانا۔ نزلے وغیرہ کے وقت جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
نمبر 25 روزے میں سر پر یا بدن پر تیل لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں. نمبر 26 روزے کے دوران حلق میں گرد و غبار چلا جانا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر خود بخود چل جائے. نمبر 27 روزے میں بغیر اچانک منہ میں دھواں داخل ہو جانا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر منہ میں دھواں داخل ہو جائے، لیکن اگر خود جان بوجھ کر دھواں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 27 تو اگر روزے کے دوران کان میں غسل کرتے ہوئے، بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے بلا ارادے اچانک کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 28 روزے کی حالت میں احترام یعنی سوتے ہوئے غسل کی حاجت کھودنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ اس میں بہت غلط فہمی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اور جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں. اسی طرح نمبر 29 یہ روزے کی حالت میں اگر بعض دفعہ وہ مادہ نکلتا ہے گاڑھا سا لیس دار، منی تو نہیں ہوتی، وہ اسے مزی کہتے ہیں، تو اس کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح آدمی نے کسی عورت کو دیکھا، خدا نخواستہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے تصور کی وجہ سے آدمی کو انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چیزیں بتائی تھیں، یہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آدمی نے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں یعنی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگرچہ وہ گناہ ہیں، جیسے بد نظری وغیرہ کرنا. کچھ چیزیں ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں، گلوکوز چڑھوانا وغیرہ. یہ چیزیں بتا دی. اصل تو شروع رمضان میں یہ چیزیں آنی چاہیے تھی، لیکن وقت نہ مل سکا، مشغولی کچھ ایسی تھی، نہ زیادہ دھیان رہا، تو اس لیے سوچا کہ اب ڈال دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. وہ عربی کی ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ جس چیز کا پورا حصہ حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو آدمی کو حاصل کر ہی لینا چاہیے، چھوڑنا نہ چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.